السلام علیکم. دو سہیلیاں جب مل بیٹھتی ہیں تو ہوتی ہے ایک پرمزہ دلچسپ گفتگو. اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں کچھ لمحے اپنے لیے. سنیے بول سہیلی جو لے کر آئے ہیں میں امارہ اور میں ایمن. اپنا تعارف کراتے چلیں آپ کو. میرا نام امارہ ہے. میرا تعلق کراچی پاکستان سے ہے. میری ابتدائی تعلیم ڈاؤ میڈیکل کالج سے ہے جہاں سے میں نے 2012 میں MBBS کیا. اس کے بعد جنرل سرجری میں سول ہسپتال سے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کی. 2 سال قبل میں برطانیہ منتقل ہوئی جہاں میں ایز اے جنرل سرجن پریکٹس کر رہی ہوں. یہاں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم ہوں. میری دلچسپیوں میں کتابیں پڑھنا، لکھنا اور ٹریولنگ شامل ہے. اب سنتے ہیں ایمن سے کہ ایمن کی کیا دلچسپیاں ہیں اور ایمن کا بیک گراؤنڈ. میں ہوں ایمن. کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے. یونیورسٹی آف کراچی سے میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا اور آج سے تقریباً 16 ایئرس پہلے میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ برطانیہ موو ہو گئی اور یہیں پر مقیم ہوں. میری دلچسپیوں میں لکھنا شامل ہے، خوبصورت مقامات کی سیر کرنا، لوگوں کو سننا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا. یہ میری دلچسپی بھی ہے، میرا شوق بھی ہے. اور ساتھ میں ایک پیرنٹ ٹرینر ہوں، کوچ ہوں، انفلوئنسر ہوں اور ڈیٹا انالسٹ ہوں. جی ہمارا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پوڈ کاسٹ شروع کرنے کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ سوشل میڈیا کے اس دور میں 2019 میں نے جونیئر ڈاکٹرز کی رہنمائی کے لیے ایک بلاگ سٹارٹ کیا جس سے میں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کرنا شروع کیا. سوشل میڈیا پہ ہونے والی اس انٹریکشن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میرے ذہن میں ایک پوڈ کاسٹ شروع کرنے کا خیال آیا. اس سلسلے میں نے اپنے پچھلے ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کولیگ سے بات بھی کی، لیکن چونکہ جاب کی وجہ سے مجھے ریلوکیٹ ہونا پڑا تو کچھ بات بن نہ سکی. اور پھر یہ ہوا کہ ایک ہالیڈے کیمپ میں میری ملاقات ہوئی ایمن سے. وہ ملاقات بہت دلچسپ تھی. ایمن کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا کہ یہ ہے وہ سہیلی جس کے ساتھ مجھے اس وینچر کا آغاز کرنا ہے. لیکن میں اس کشمکش میں تھی کہ بھائی یہ پہلی ملاقات ہے اور میں جا کے ابھی کوئی ایسی بے تکلفی بھی نہیں ہے اور میں جا کے یہ بات کیسے کہہ دوں. تو پھر مجھے ہمارا معلوم آپ کو یاد ہے ہم برابر بیٹھے تھے. اور جی بالکل. یہ بتائیں کس نے کس کو پہلے اپروچ کیا؟ میں نے ہی بہت دل میں ہمت جمع کی کیونکہ مجھے جو ہے وہ مجھے منیر نیازی کی وہ نظم بڑی یاد آتی ہے. اگر آپ کہیں تو میں شیئر کروں. جی ضرور. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو اس سے واپس بلانا ہو. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیری نہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو بس میں نے یہ سوچا کہ میں نے دیر نہیں کرنی اور میں نے پھر جا کے ایمن سے اپنی دل کی بات کہہ دی. اور پھر ایمن کا کیا جواب تھا؟ اچھا ہمارا آپ نے جو بتایا اس کے بعد میں بھی شامل کرتی چلوں کہ سوشل میڈیا پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں لکھاتی تو کافی عرصے سے تھی اور یہ مصروفیت میری تھی. اس کے ساتھ ہی میری ایک اور دلچسپی، ایک مصروفیت، میرا شوق سب کچھ کہہ سکتی ہیں اس کو کہ میں گزشتہ 7 سال سے برطانیہ کے ایک لوکل اردو چینل پر ایک لائیو شو کو ہوسٹ کر رہی تھی، اس کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہی تھی. اور 7 سال میں بہت سارے شوز کیے، بہت سارے ٹاپکس پر زندگی میں جو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کی پیرنٹنگ ہے، آپ کی لائف سٹائل ہے، آپ کے ریلیشنز ہیں، ان سب کے اوپر. اور یہ جب بھی میں کیا کرتی تھی 1 گھنٹے کا وہ شو ہوتا تھا تو اس کو ختم کرنے کے بعد میں سوچتی تھی کہ باتیں تو بہت ساری ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی بہت سے ہیں، لوگ رہنمائی بھی چاہتے ہیں، تو کچھ اور بھی کرنا چاہیے. تو سمجھیں کہ 7 سال سوچتے اب کچھ عرصے قبل میرے یہ ذہن میں آیا کہ ہم ایک پوڈ کاسٹ شروع کریں اور پھر مجھے آپ مل گئی. تو بس واقعی میں ایک عجیب اتفاق تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایمن کا ذکر جو ہے وہ میں نے اپنی بہت سی سہیلیوں سے بہت سنا تھا اور ایمن کی تحریریں بھی پڑھی تھی فیس بک پہ، لیکن بس کبھی پرسنلی ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا. اور جب ملاقات ہوئی تو واقعی میں ایسا لگا کہ ہم دونوں کی سوچ اور باتیں بہت مطابقت رکھتی ہیں اور there is something that can be done.
ہاں، اور ہمارا ایک اور دلچسپ بات کہ آپ کا تذکرہ میں نے بھی بہت سنا تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ آپ کا ادبی ذوق بھی ہے. جو ابھی آپ نے شاعری شیئر کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ادبی ذوق تو موجود ہے آپ کا. آپ شاعری پڑھتی بھی ہیں اور لکھتی بھی ہیں ساتھ میں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ اور دو لوگ ایک جگہ مل گئے. اور اس ادبی ذوق کی ایک بڑی مزے کی کہانی جو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں جو ہے وہ بالکل ڈاکٹر میں خوشی سے بنی ہوں اور سرجن بھی بہت خوشی سے پریکٹس کر رہی ہوں. لیکن اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتی تو شاید میں لٹریچر پڑھتی. مجھے اردو ادب پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو میں اپنی امی کو ابھی کچھ عرصے پہلے کہہ رہی تھی کہ امی دیکھیں آپ نے مجھے نہ پڑھنے نہیں دیا یہ اردو ادب. تو میری امی نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو تم آج بھی ادب سے جڑ سکتی ہو اور جڑی بھی ہو, لکھ رہی ہو, پڑھ رہی ہو, اور لیکن تم ایز اے ڈاکٹر بھی ہو. لیکن یہ وائس ورسا نہیں ہو سکتا تھا کہ تم لٹریچر میں جاتی ہوں اور پھر تم ایز اے ڈاکٹر پریکٹس نہیں کر سکتی. نہیں, بہرحال اس سے کسی ہر شعبے کی بے پناہ اہمیت ہے اور کسی کو ڈیمین کرنا نہیں ہے. لیکن بالکل، بس آپ کے والدین جو آپ کے لیے سوچتے ہیں وہ وہ بہترین بہتر, ہوتا ہے. بالکل بے شک. بالکل. اچھا، ہمارا ایک اور دلچسپ بات مجھے یاد آئی کہ میری امی مجھے یہ کہتی تھی کہ جو آپ لکھتی ہیں اس پر آپ اس کو پبلش ضرور کروائیں اور کوئی ایسا کام کریں جو یاد رکھا جائے. تو میں امی کی بات جو ہے سنتی تھی اہمیت محسوس کرتی تھی لیکن ٹالتی تھی. تو امی کہتی تھی کوئی ایسا کام کرو جس کا امپیکٹ زیادہ ہو. اور دیکھیں ہم اس طرف آ گئے پوڈ کاسٹ کی طرف، اور ہم دونوں کی نیت اچھی ہے. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی اچھا چلے گا. انشاءاللہ. اب آپ مجھے بتائیں ایمن کہ دو ادبی ذوق رکھنے والے لوگوں نے یہ تو سوچ لیا کہ پوڈ کاسٹ کی جائے, لیکن اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ کیا تھا اور کیسا تھا؟ ہاں، ہمارا یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ پوڈ کاسٹ شروع کرنے کا تو ہم نے سوچا، لیکن جب ہم نے اس پر کچھ میٹنگز کی، ڈسکشنز کی، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہمارا، لیکن پھر بھی جب آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی سیریس کام کریں جس کا امپیکٹ زیادہ ہو، تو پھر اس میں آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اور پھر آپ تفصیل بتائیں کہ ہم نے کن کن چیزوں پر ریسرچ کی، کہاں سے ہم کہاں تک آئے. اب آپ بتائیے. میں ہماری پرائیورٹی یہی تھی کہ بھائی اس کام کو ہم بے شک ہم چاہے لوور اسکل سے شروع کریں لیکن ایک پروفیشنل انداز میں کریں. اور ویسے تو میں بہت مہنگے مائک دیکھ رہی تھی لیکن ایمن نے جو ہے نا, آپ کی ٹیم میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو آپ پہ لگام باندھ کے رکھیں. تو بہرحال ہم نے جو ہے ایک منیمل بجٹ میں پھر ہم نے سرچ کیا کہ ہمیں کون سا اکوپمنٹ چاہیے ہے شروع کرنے کے لیے. اور اس سلسلے میں یوٹیوب کی ویڈیوز ڈیفینیٹلی نے ہمیں بہت گائیڈ کیا اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کہ ہمیں کیا چیزیں آرڈر کرنی ہیں. اور بس پھر اس طرح سے پلیٹ فارم کون سا ہونا چاہیے, کون سا مائک لینا ہے, کون سے ہیڈ فونز لینے ہیں. تو یہ پھر ہم مشترکہ ڈسکشن سے ہم ڈیسائیڈ کرتے گئے اور پھر چیزیں ہم نے بالآخر خرید لیں. بالکل. اچھا، ہمارا یہاں پر میں ایڈ کروں گی کہ ہم نے یوٹیوب ٹیوٹوریل سے بھی ہیلپ لی اور اپنی بھی ریسرچ کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے بچے جو اب ٹین ایج میں انٹر ہو رہے ہیں، جب وہ دیکھنے لگے کہ میں کسی بہت سیریس کام میں بزی ہوں، تو انہوں نے مجھے کافی مشورے دیے اور میں نے بھی بڑی رسپیکٹ دی ان کے مشوروں کو. اور پھر میں نے آپ سے شیئر بھی کیا اس وقت کہ یہ سجیشنز ہیں اور اس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب یہ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ شروع کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ ہمارے بچے، ہماری فیملی بھی شامل ہوگی اور ہماری پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید ہم اچھا اپنا جو کانٹینٹ ہے وہ شیئر کر سکیں گے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یہ بتائیں ایمن کہ اس پوڈ کاسٹ کا کیا ایم ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سننے والوں کو اس سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, کیا سننے کو ملے گا؟ کیا یہ بہت بورنگ ہوگی, کیا یہ بہت ہی فنی ہوگی, کیا اس سے کچھ کام کی باتیں پتہ چلیں گی؟ اچھا، ہمارا جب بھی آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی. اور کبھی کبھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں سوچ کر آپ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی ہوں اور آپ ان پر پورا نہیں اتر سکیں. تو ہے تو یہ ایک مشکل بات، لیکن بہرحال میں نے اور آپ نے ڈسکشنز کی اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم نے ایک دوستانہ گفتگو رکھنی ہے. جس طرح دو دوستیں آپس میں بات چیت بالکل کرتی ہیں، اور مختصر سے ٹائم میں ہماری جس طرح دوستی ہو گئی اور ہمیں لگا کہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے
وہی بات میری زبان پر تھی یا جو میری زبان پر تھی وہی آپ کے ذہن میں تھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں جن میں بہت سی خواتین ہیں جو ہو سکتا ہے بیویاں ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات بھی ہماری یہ پوڈ کاسٹ سنیں. تو جہاں تک بھی ہماری یہ بات پہنچے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں آنے والے ہر دن میں چھوٹے چھوٹے ایموشنز ہیں، خیالات ہیں، احساسات ہیں، مسائل ہیں، ان پر ہم خود بھی فیس کرتے ہیں بحیثیت انسان، ان کے اوپر بات کریں اور اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ تک کوئی میسج پہنچائیں جو سننے والے لوگ ہیں ہمارے. آپ کے ذہن میں کیا ہے ہمارا؟ بالکل. میں یہی کہوں گی کہ بہت ہی ایک انفارمل سی بات چیت ہوگی. ہم اس میں کوئی آپ سے کوئی ایسی بڑی بڑی باتیں کوئی ہم بھی بہت ہی چھوٹے سے لوگ ہیں اور کوئی ایسی علامہ والی باتیں ہم بھی نہیں کریں گے. بہت ہی ڈے ٹو ڈے لائف کو ڈسکس کریں گے. اور ہم سب ہر وقت کسی نہ کسی لرننگ فیز میں ہوتے ہیں اور کچھ فیزز سے ہم گزر چکے ہیں، کچھ فیزز ہمارے آگے ہیں. تو ہم اپنی ڈیلی ڈسکشنز، ہم نے کیا سیکھا، کیا ہم سمجھتے ہیں اور کیا کون سی ہماری غلطیاں تھیں، تو ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے ہم ڈفرینٹ انشاءاللہ سیزنز ہم نے پلان کیے ہیں. تو فرسٹ سیزن جو ہے وہ ہمارا پورا ہوگا مدرہڈ کی جرنی کے اوپر کہ مدرہڈ کی جرنی کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور اس کے آپ مجھے بتائیں ایمن کس طرح سے آپ مدرہڈ کی جرنی کو لے کر چلیں گی. اچھا، ہم جس طرح لے کر چلیں گے، جیسے ہم نے سوچا تھا کہ اپنے ڈفرینٹ سیزنز ہم ان شاء اللہ تعالیٰ براڈ کاسٹ کریں گے، لوگوں سے شیئر کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے مدرہڈ کی جرنی کو اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ ہم خود دونوں مائیں ہیں اور ایک پیرنٹنگ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سٹارٹ وہاں سے کریں گے جہاں سے پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بھی کچھ چیزیں ہم شیئر کریں گے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ماں بننے والے ہیں، اور پھر پریگننسی کا پورا ایک جو جرنی ہے اس میں ہم اس لیے چاہ رہے ہیں لوگوں سے شیئر کرنا کیونکہ بہت سی لڑکیاں جو پہلی دفعہ مائیں بنتی ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ کے جو ان کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں ان سب کے کچھ سملر سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور وہ ایکسپیرینسز بہت دلچسپ بھی ہوتے ہیں، کبھی ان میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. تو ایک دوسرے سے جب شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری بات سن کر بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکیں اور انہیں لگے کہ اچھا ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور انہیں کوئی رہنمائی مل سکے. ہمارا مجھے یہ بتائیں کہ پریگننسی کے علاوہ، مدرہڈ جرنی کے علاوہ اور کون کون سے ٹاپکس ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے ایک تو لائف ان ویسٹ ایز اے مدر، ایز اے وومن. ویسٹ میں لائف کیسی ہے، کیونکہ بہرحال فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جو بھی ہے ریسنٹ ایئرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں مائیگریشن ہو رہی ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال دس لیڈس ٹو دا کویسچن کہ جو باہر زندگی کیسی ہے. میڈیا پہ تو بڑی خوبصورت زندگی دکھائی جاتی ہے یا دو ایکسٹریمز دکھائی جاتی ہیں کہ بہت ہی مشکل ہے یا بہت ہی اچھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہوگا اور وہ انسائٹ انٹو ریئل لائف ان کو پتہ چلے گا کہ زندگی حقیقت میں کیسی ہے. تو یہ ایک اچھا میرا خیال ہے ٹاپک ہوگا ڈسکس کرنے کے لیے. بالکل. ہمارا اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، اس میں کون سے ایشوز ہیں جو اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور کانفلکٹ مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، آپس میں کمیونیکیشن جو ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ٹاپک ہمارے ذہن میں تھا. اور ساتھ میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم ایموشنز پر بھی بات کریں گے. اور اپنے سننے والوں کو آپ یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ذہن میں ایک ٹاپک یہ بھی تھا کہ ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنی ہے. بالکل. ایموشنز کو سمجھنا، پاکستان میں براٹ اپ ہونے پہ ہم سب ظاہر سی بات ایسی چیز سے گزرے ہوتے ہیں کہ ایموشنز کو بڑا سپریس کیا جاتا ہے اور اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایموشنز کو ایکسپریس کریں. لیکن یہاں میں ویسٹ میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھیں، اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو ایکسپریس صحیح طرح سے صحیح موڈ میں ایکسپریس کرنا سیکھیں. اور ایموشنل ریزیلینس کا بھی کانسیپٹ آج کل بڑا فیمس ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایموشنل ریزیلینس ہوتی ہے یا ایموشنل آئی کیو کی جگہ ای کیو ایموشنل کوشچن جن کا ہائی ہوتا ہے، تو وہ لوگ بڑے سکسیزفل ریلیشن شپس مینٹین کرتے ہیں. تو بالکل میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے بہت کچھ ہے.
بالکل. ہمارا اپنی پوڈ کاسٹ سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی ہو سکتی ہیں وہ تو ہم نے بتایا کہ ایکسپیکٹیشنز زیادہ نہ ہو، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ جب آپ ہمیں سن رہے ہوں گے، میں اور ہمارا بات کریں گے، تو آپ کو لگے گا کہ جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یا ایوری ڈے ہوتا ہے اس سے مطابقت رکھتی ہوئی ہی بہت ساری چیزیں ہیں. وہی جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے. اور ہم اپنے جو کچھ ہر دن ہمارا مجھے لگتا ہے ایک الگ قسم کا چیلنج لے کر آتا ہے. کبھی بالکل. ہنسی، کہتے ہیں نا، کبھی ہنسی اور کبھی غم، کبھی ہوں. خوشی اور کبھی غم. تو ہر دن آنسو بھی ہوتے ہیں، مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری ریئل لائف میں ہو رہا ہے اس میں سے ہم کچھ چیزیں آپ کے لیے نکالیں، اس کے اوپر بات کریں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں. اور جب آپ ہماری بات سنیں تو جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اور اگر آپ کی آنکھ میں کوئی آنسو ہے، آپ غمزدہ ہیں یا آپ اداس ہیں، تو ہماری بات سن کر آپ اس اپنے آنسوؤں کو پونچھ لیں اور آپ کو خوشی محسوس ہو اندر سے. اور اسی لیے جو اس پوڈ کاسٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی ہم نے بڑا سوچا کہ بھائی اس کو کیا ٹائٹل دیا جائے. اور بول سہیلی کا جو ٹائٹل ہے وہ اسی لیے آیا کہ آپ بہت مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی دوست ہو، سہیلی ہو. ہمیشہ موجود نہیں ہوتے، ہمیشہ آپ ان کے ساتھ ایکسیسیبل نہیں ہوتے، ان سے بات نہیں کر سکتے. تو اس پوڈ کاسٹ کو سن کے آپ کو ایسا لگے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کسی دوست سے باتیں کر رہے ہیں، یا آپ اپنی کسی دوست کی باتیں سن رہے ہیں، اور اس سے آپ کو بڑی ایسی فیلنگ آئے کہ اپنے پن جیسی. اور بالکل. بالکل ہلکی پھلکی سی گفتگو ہو، کچھ ہنسی مذاق ہو، کچھ کام کی باتیں ہوں، اور کچھ سیکھنا سکھانا، اور زندگی چلتی جائے ایسی. جی، ہمارا آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا. جو بات ہم نہیں کر سکے تھے کہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ کا نام کیسے سوچا. یہ نام سوچنے والا مرحلہ، جیسے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی عرصے تک اپنے بچے کا نام اس لیے نہیں رکھ پاتے کہ ننیال والے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ددیال والے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو نام پر ہی کافی لمبی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے. تو اسی طرح میں اور ہمارا ایک چیز پر تو متفق ہو گئے تھے کہ ہم نے سہیلی اس میں ایڈ کرنا ہے، کیونکہ ہم فرینڈز ہیں اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری گفتگو ایسی فرینڈلی ہو کہ لوگوں کو بھی دوستانہ پن کا احساس ہو. لیکن ساتھ میں ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے آگے کیا لگانا ہے. بول سہیلی لگانا ہے، سنو سہیلی لگانا ہے. اور پھر امارا نے یہ سوچا کہ امارا نے بلکہ یہ مشورہ دیا کہ نہیں، بول سہیلی اچھا ہے، تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی بولنے لگیں اس کو سن کر، اور ان کے ذہن میں جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگیں. بالکل. اور ہم اوپن ٹو سجیشنز ہوں گے جو بھی سننے والے ہیں. اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یا کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل ہم اس کا ایک مینز انٹروڈیوس کرائیں گے کہ کس طرح آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، اور آپ کی رائے کو اور آپ کو اس شو میں شامل رکھا جائے. کیونکہ یہ ایک سہیلیوں کا شو ہے، تو ہم سب سہیلیوں کی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیں گے اور شامل کریں گے. بالکل. اچھا، ہمارا اور کوئی دلچسپ واقعہ جو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم شامل کر سکیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کر سکیں. دلچسپ واقعہ مجھے لگتا ہے ایمن آپ کے پاس آج ہی کا ایک دلچسپ واقعہ ہے جی، ہمارا جو آپ دیکھیں. شیئر کرنا پسند کریں گی. بالکل. ہمارا ہم جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم دو مائیں ہیں، اور ماؤں کی زندگی کا ہر دن بہت مختلف اور بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. تو آج میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئی، اور 2 بچوں کو جب میں نے چھوڑ دیا اور تیسرے کو میں چھوڑنے کے لیے اسکول کے گیٹ پر گئی، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں 2 منٹس ارلی ہوں 2 منٹس ارلی ہوں، لیکن دور دور تک کوئی انسان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید آج اسکول جلدی سٹارٹ ہو گیا، لیکن اپنی اس سوچ کو میں نے خود ہی سے غلط قرار دیا، اور میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ گڑبڑ ہے. اور پھر میرے بیٹے نے مجھے بہت مشتبہ نظروں سے دیکھا اور مجھے کہا کہ آج تو اسکول بند ہوگا کیونکہ آج انسیٹ ڈے ہے. تو مجھے لگا کہ جو مائیں کچھ کرنا چاہتی ہیں، جیسے آپ کی طرح وہ سرجن ہوں یا میری طرح وہ ایک مصروف ماں ہو جو اپنی پروفیشنل اور گھر کی لائف کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت سی چیزیں وہ بھول جاتی ہیں. ہمارا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل. اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ کو شاید سوشل میڈیا پہ جو ہماری چیزیں نظر آتی ہیں، ہماری تحریریں یا ہماری پوسٹ، آپ کو لگتا ہو بڑے امپریسو ہوں کہ یہ تو بھائی کیا بات ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری ایسی غلطیاں اور بہت ساری ایسے مزے کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ ہم سب امپرفیکٹ ہیں اور ہم سب سیکھ رہے ہیں. اور اس سے میں آپ کو پتا ہے ایک نیٹ فلکس پہ ایک سیریز ہے مدرہڈ،
اور یقین کریں ایمن یہ اس کا ایک سین ہے جس میں وہ اچھا. مدر جو ہے بالکل آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اس کا وہ جاب کری ہے, ورک فرام ہوم کری ہے, اور اس کو کچھ اپنا اسائنمنٹ کرنا ہے. وہ بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جاتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اسکول کی تو ہالیڈیز ہیں ابھی, مطلب اٹس ناٹ اوپن یٹ. تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ندامت مٹانے کے لیے, خفگی مٹانے کے لیے وہ جو ہے پرنسپل سے کہتی ہے کہ میں تو بس آج میٹنگ کے لیے آئی ہوں. اور پھر وہ بات سے بات بنانے کی بیچاری کوشش کر رہی ہے, لیکن اس شو میں بیسیکلی جو موم اسٹرگلز ہوتی ہیں نا وہ ظاہر کی گئی ہیں. اچھا ہمارا, میں ایسی بات ہے جس سے آپ کے ذہن میں بھی بہت سے واقعات آ جائیں گے اور میرے ذہن میں بھی ہیں جن کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے جو آپ نے کہا نا کہ جب لوگ ہماری تحریر سنتے ہیں, ہماری تحریر پڑھتے ہیں اور آواز سنتے ہیں, اور ہماری بہت سی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو خواتین پروفیشنلی ایکٹیو ہیں یا سوشلی ایکٹیو ہیں یا کہیں نہ کہیں اپنا کوئی کام کر رہی ہیں اپنی نارمل ذمہ داریوں کے علاوہ, تو شاید ان کے پاس بہت فارغ وقت ہے. لیکن میں آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں سم ٹائم, اور بہت دفعہ ہم بھول بھی جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ایک ہوتا ہے نا کہ شوق بھی, اور ساتھ میں اپنے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹائم بالکل نکالنا. بالکل. آئیڈیل سرکمسٹانسز کہیں بھی نہیں ہوتے, کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے, یہ بات تو طے ہے. مطلب ہر ایک کے پاس آپشنز اور چوائسیز ہوتے ہیں, اور وہی 24 گھنٹے کا دن میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, اور سب کے پاس ہے. اور بس ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی سے کیا حاصل کرنا ہے. اور پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یا کسی بھی ایسی تخلیقی ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کیا. تو بالکل. بس اگر ایسا ہی, مطلب بس آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے اور آپ سوچیں, اور پھر موقع ہوتے ہیں, بس آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہاں ہے. بالکل ہمارا. اور جب ہم اپنی یہ پوڈ کاسٹ لوگوں تک پہنچائیں گے, لوگ ہماری یہ بات سنیں گے, تو جو آپ ہماری بات سن رہے ہوں گے تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوگا موجود کہ آپ ہم سے انٹریکٹ کر سکیں اور اپنے سجیشنز بھی ہمیں دے سکیں. اور میں اور ہمارا یہی سوچتے ہیں اور یہی ہمارا ایم ہے کہ ہم جو سننے والے ہیں ان کی زندگی کو بھی اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنی ڈسکشنز میں لے کر آئیں گے, تاکہ ہم جو سننے والے لوگ ہیں انہیں ایسا نہ لگے کہ ہم صرف اپنی ہی کہانی بیان کریں, بلکہ ہماری کہانی یعنی میری اور امارہ کی کہانی بالکل ویسی ہی ہے جیسی آپ میں سے بہت سے لوگ ہمارے سامنے جو ہوں گے اور جو ہمیں سن رہے ہوں گے ان کی زندگی سے بالکل مطابقت رکھتی ہوگی اور ویسی ہی ہوگی. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو شامل کر کے مزید دلچسپ ہو جائے گی ہاں زندگی کی کہانی, میری, آپ کی اور ہمارے سننے والوں کی. بالکل ہمارا. اب ہم اپنے سننے والوں سے اجازت چاہیں گے اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے. اور آپ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے فیس بک پیج اور ہمارا انسٹاگرام پیج, ان سب کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی, اور ان پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں. کیوں ہمارا؟ بالکل. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میری اور ایمن کی طرف سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.